السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امپورٹڈ حکومت نے وہی فیصلے کیے ہیں جو ان کو لندن سے بتایا جا رہا تھا۔ پہلے میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم یہاں پر کریک ڈاؤن کریں گے، قلع قمع کرنا ہے، اور اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن جس بے ایمانہ طریقے سے ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ رات کی تاریکی میں جس طرح خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، زد و کوب کیا گیا، 14 سال کی بچی کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اسے فون چھینا گیا، فوجیوں کے گھروں میں، سابق فوجیوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے بغیر وارنٹ کے، اور جس طرح سے یہ سب کام ہوا، پھر افسوسناک، دکھی ہے اس وقت پوری قوم کہ جس طرح ایک پولیس کانسٹیبل شہید بھی ہو گیا۔ اب یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ جی کس کی وجہ سے ہوا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن رات کی تاریکی میں اور جو ویڈیو سامنے آئی ہیں، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہو ڈاکٹر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کو خوفزدہ کیا گیا ہے، جس طرح ان کے گھر کے گیٹ کو توڑا گیا، اور وہ خود جو ساری کہانی بیان کر رہی ہیں کہ رات گئے بغیر وارنٹ کے کس طرح ایک جسٹس ریٹائرڈ کے گھر انہوں نے اس طرح سے کیا۔ اب سوچئے یہ کیا ہوا۔ اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو کس طرح گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کس طرح حماد اظہر صاحب کی والدہ کو ہراساں کیا گیا، پریشان کیا گیا، خوفزدہ کیا گیا، ان کے بیڈ روم میں جا کر ان کا دروازہ جو ہے جس طرح سے توڑنے کی کوشش ہوئی، اور اس طرح یعنی پورے پنجاب میں، پورے ملک میں اس طرح کے آپ کو واقعات نظر آ رہے ہیں۔ سندھ میں بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور پھر رانا صلاح اللہ نے اس دفعہ ساری کابینہ میں جو پارٹیاں ان کو بٹھا کر پریس کانفرنس کی۔ وہ خوفزدہ تھے کہ اکیلے ہم یہ سر کیوں لیں، سب کو بٹھا کر، تاکہ سب کے اوپر اس کا الزام آئے، سارے اس میں موجود ہوں۔ اب لگتا یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ چونکہ نون لیگ بھاگنا چاہ رہی تھی، اس سے معاملات نہیں سمجھ رہے تھے، اب وہ سب کو بدنام کرنے کے در پر ہے، اور یعنی مجبور کرے گی باقی پارٹیوں کو بھی کہ اب نکلو یہاں سے۔ اور سری لنکا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بالکل وہی کچھ کیا جا رہا ہے، بالکل وہی کچھ کہ جو ہم نے سری لنکا میں ہوتے دیکھا۔ اسی طرح سے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہوئی، اسی طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس کا بڑا خوفناک رد عمل آیا۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں ایسا نہ ہو اور کوئی پرتشدد مظاہرہ نہ ہو، جس طرح تحریک انصاف کہتی رہی ہے۔ لیکن اب یعنی حکومت نے پہلے تو اس طرح کے اشارے دیے، بات کی کہ جی بالکل پرامن طور پر احتجاج کی اجازت ہے، لیکن پھر اچانک یعنی یہ دکھانا تھا عمران خان کو، کوشش تھی کہ ان کو دھوکہ دیا جائے، اور پہلے بھی ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش ہوئی تھی، اس لیے وہ اسلام آباد سے پہلے ہی چلے گئے تھے پشاور میں، اور ان کا پلان لگتا ہے ناکام ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اب یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ خواتین، میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ کس طرح سے فردوس رائے صاحبہ ہے، فیصل آباد سے غالباً کا تعلق ہے، تحریک انصاف کی رہنما، پولیس، مرد پولیس اہلکار آئے ہیں، کس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کو کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ چلیں، خاتون کو، بوڑھی خاتون کو۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، ہاں یہ نون لیگ کے دور میں آپ کو ملے گا، یعنی جنہوں نے ماڈل ٹاؤن سانحہ کیا، ان کی طرف سے آپ کیا اور توقع کر سکتے ہیں۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستے سب بند کر دیے گئے ہیں، معیشت کی تباہی ہے۔ یہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر آپ دیکھیے، اگر اس کو بند کیا جا رہا ہے، اسلام آباد کیپٹل کے داخلی خارجی راستے بند کیے جا رہے ہیں، انٹرنیشنلی کیا پیغام جا رہا ہے، ملک کو بند کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، اپنی انا کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، کہ تحریک انصاف نے اتنی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوگا کوئی کہ جی اتنے پاپولر جلسے، اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، ریکارڈ توڑے ہوں، اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ اب نظر آ رہا تھا کہ لانگ مارچ بڑا بھرپور ہونے جا رہا ہے، تو خطرہ کیا تھا ان کو؟ نظر آ رہا تھا کہ انٹرنیشنلی بھی اب پوری دنیا میں، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ کا بڑا لانگ مارچ ہوگا، اور انہوں نے اس کو ہونے سے پہلے ہی کامیاب بنا دیا ہے اب اس طرح سے راستہ روک کر۔ لیکن کیا یہ حکومت اس طرح 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 یعنی 5 یا اس سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ فوج کو بھی طلب کرنے کی اطلاعات ہے، رینجرز کو، ایف سی کو، یہ بھی کہہ دیا گیا جی ان کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور کیپٹل میں پرائم منسٹر ہاؤس فوج کے حوالے، سپریم کورٹ فوج کے حوالے، اسی طرح سے پنجاب میں رینجرز کو بلا لیا گیا ہے، ایف سی کو، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام جتنے یہ ادارے ہیں، اس کے علاوہ پولیس، ان کی بھی اضافی نفری، پرزنر وینز، پھر یہاں کہیں بھی کوئی بھی کچھ پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے جان بھاگ رہے ہیں، پولیس کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے بغیر وارنٹ کے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک صاحب کے گھر پر اس طرح پولیس نے چھاپا مارا، اور پہلے کہا گیا کہ جناب چھت سے گولی چلی، پھر کچھ نہیں پتہ چلا جی کہاں سے چلی، اور وہ کانسٹیبل بیچارہ شہید ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے بغیر وارنٹ کے بھیجا اس طرح پولیس والوں کو، یہ قصوروار ہیں۔ اب دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ جی جن کے گھر پر چھاپا مارا گیا وہ قصوروار ہیں، وہ بھی ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ اب کس طرح سے ان کو پتا تھا کہ جناب یہ پولیس ہے یا کوئی اور ہے؟ کیونکہ اب خود ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کرایہ داری کا معاملہ تھا،
اس لیے پولیس وہاں پر گئی. کرایہ داری کا معاملہ یہ FIR میں درج ہے, جبکہ جو لاہور کے پولیس کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جب وہ ہاسپٹل میں غالباً پہنچے ہیں, وہ کانسٹیبل بیچارہ شہید ہوا, کہ جی یہ ہم چھاپے مار رہے تھے اور یہ کریک ڈاؤن کر رہے تھے, یہی جو سارا معاملہ ہے اس کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں جب FIR ہی آپ جھوٹی کاٹیں گے, غلط چیزیں FIR میں درج کریں گے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ اب حکومت نے کیا ہے, اور یعنی اپنا بچاؤ کرنے کے لیے صرف یہ انہوں نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا ہے. معیشت تباہ ہے, تمام فنڈز یعنی چاروں صوبوں سے, آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان, سب سے فنڈز کہا ہے کہ ایک ہی اکاؤنٹ فیڈرل اکاؤنٹ ہوگا, اس میں سارے اپنے اکاؤنٹس جو ہے نا, اپنے جو بھی رقوم ہے آپ کی یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے دیگر, وہ سارے وہاں پر جمع کروا دیں. تو یہ اب کر کیا رہے ہیں؟ اب باقاعدہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سب کو ساتھ ملا کر پریس کانفرنس کی کہ جی ہم کسی صورت تحریک انصاف کا لانگ مارچ نہیں ہو دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ ہراساں نہ کیا جائے, لیکن یہاں تو ہراساں تو چھوٹی بات ہے, تو گرفتاریاں, چھاپے, لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو جس طرح سے مثالیں دیں کہ اب لوگ پریشان ہیں کہ یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بھی اگر محفوظ نہیں رہا تو باقی کیا بچتا ہے, اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ جس طرح سے ہو رہا ہے. رات کو اسی طرح ایک اور رکن ہے, ان کی جو اہلیہ, وہ بیچاری اتنی پریشان, ان کی بیٹی رو رہی ہے, 14 سال کی بیٹی, وہ رو رہی ہے کہ اس کو زدوکوب کیا گیا, اس سے موبائل چھینا گیا. یہ بھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ 10 سال کے بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, پتہ نہیں ان کو شاید گھر والے یا والد نہیں ملے, ان کو گرفتار کرنا تھا تو دیگر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سینکڑوں لوگوں کی, 1100 لوگوں کی لسٹ ہے, جن میں سے شاید 400 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, یہ تحریک انصاف کا کہنا ہے. اور اب جو بھی بندہ جہاں بھی مل رہا ہے, شفقت محمود صاحب اگر پریس کلب جاتے ہیں وہاں کر رہے ہیں, تو وہاں پر پولیس کی بھاری نفری, یعنی ایک پولیس اسٹیٹ بنا کر آپ دیکھیے دفعہ 144 کے لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں, یہ کس کی خدمت کی جا رہی ہے. اور پریس کانفرنس کر کے یہ سب جو دھمکانے کی یعنی کوششیں ہیں رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہ آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے, چھوڑیں گے نہیں, قلم کما کریں گے, یہ خونی مارچ کی بات ہو رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس حکومت کو لگتا ہے کہ یہ 90 کی دہائی ہے, اس طرح سے کریک ڈاؤن, صحافیوں کو پکڑنا, سب کو پکڑ دھکڑ کر کے, گرفتاریاں کر کے, ہم پتہ نہیں کیا کر لیں, کتنے عرصے اپنے اس اقتدار کو طول دے لیں گے, اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں مختلف چینلز کو بند کیا جا رہا ہے, ان کو یعنی ہٹایا جا رہا ہے, کہیں پیچھے نمبرز پہ پھینکا جا رہا ہے, اور باقی جو بادب ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں, یعنی کوئی آپ دیکھیے بڑے بڑے چینلز, بڑے بڑے پاکستان کے چینلز جو نام نہاد چینل ہیں, کیا آپ کو یہ سب دکھا رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو سوشل میڈیا میں مل جائے گا. ان کا بس نہیں چلتا, یہ سوشل میڈیا پہ بھی کریک ڈاؤن کریں, وہاں بھی یہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, پرانی خبریں کہ جی یہ ہو گیا, عمران خان کے 2014 کا دیکھیں دھرنا, اس میں کیا ہوا تھا. تو پھر آپ کے دور میں جو ماڈل ٹاؤن ہوا, آپ کے دور میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا کہ سیزن مافیا ہے, تو پھر تو آپ کو اوپر لائف ٹائم بین ہو جانا چاہیے, کہ نون لیگ بین ہو جانی چاہیے اگر ماضی کو دیکھنا ہے, کہ جی حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اسی کو فاشزم کہتے ہیں. اب یہ حکومت لگتا ہے کہ بکھلاہٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے اس طرح سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, بدترین پاکستان کی تاریخ کا. اور اس میں یہ ساری مخلوط حکومت, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے نہیں کیا. عمران خان کے دور میں ان سب کو اجازت تھی. ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں پشاور میں سڑکیں بند کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پورے ملک سے لوگ بلا کر وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا ہے. اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں سب نے لانگ مارچ بھی کیے, دھرنے بھی دیے, سب کچھ کیا, سب کو اجازت تھی. ابھی عمران خان صاحب نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے, پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہر شہر میں کیے ہیں. کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا جی گملہ نہیں ٹوٹا, وہ والا معاملہ تھا. تو پھر آپ نے کس طرح سے کر دیا؟ تو امید ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں, جس طرح وہاں سے امید ہے سپریم کورٹ اس چیز کا نوٹس لے اور دیکھے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. ایک تو لگتا ہے یہ کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا اقتدار لمبا ہے نہیں, تو اس طرح سے شاید ہم کر سکیں کریک ڈاؤن کر کے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ الٹا یہ اب امبیرس کر رہے ہیں اپنے تمام اتحادیوں کو کہ ہم اکیلے کیوں گالیاں کھائیں, تم سب مل کر گالیاں کھاؤ, تم سب کو برا بلا کہا جائے, سب پر بلیم آئے, تاکہ سب کہیں کہ جناب واقعی ہمیں تو یہ حکومت چھوڑ دینی چاہیے, یہ تو معاملات نہیں چل رہے. تو اتنا بدترین کریک ڈاؤن ہے, یہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اور یہ دیکھیے اب یہ صرف پہلے نون لیگ کے ساتھ ہوتا تھا, اب ساری جماعتیں اس میں جو شامل ہیں وہ سب اب اس میں حصہ دار ہیں کہ کس طرح سے مخالفین کے خلاف یا اپوزیشن کے خلاف ہر سطح پر, یعنی سندھ سے بھی آنے دینا, دیگر جگہوں سے بھی نہیں آنے دینا. تو پھر آپ کہیں گے دیکھیں جی وہ جو کہا تھا رانا ثناء اللہ پہلے, جی میں چاہوں تو 20 بندے نہ نکل سکیں. اگر آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں تو یہ ماضی میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوا, اب بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور نون لیگ جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کر رہی. جس طرح انہوں نے پہلے ہفتے کی چھٹی ختم کر کے پچھتائے, اور وہ بالکل ایک غلط فیصلہ تھا, اس کو واپس لیا. لگتا ہے کہ اس پر بھی ان کو پچھتانا پڑے گا, یہ بھی ایک غلط فیصلہ ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب بہت معذرت کے ساتھ کہ جس طرح وہ ماضی میں جب بھی ان کو اس طرح کا ٹاسک ملا ہے تو بڑی بری طرح سے
ایکسپوز ہوئے ہیں، اور اب بھی انہوں نے جس طرح پولیس کو استعمال کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے مزید انتشار پھیلے گا، اور اس سے موجودہ حکومت جس پر پہلی ٹیگ ہے کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے، باہر سے فیصلے لے رہی ہے، باہر سے آئی ہے، وہ اور تاثر مضبوط ہوگا، لوگ اور زیادہ پریشان ہوں گے، اور زیادہ اس حکومت سے خائف ہوں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ان کے حوالے سے آواز اٹھاتے تھے کہ جی بڑے قابل ہیں، بڑے اہل ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، کبھی نہیں ہوا اس طرح سے، کوئی کارکن نہیں چھوڑ رہے، کوئی رہنما نہیں چھوڑ رہے، سب کی فیملیز کو، ان کے خاندانوں کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، اٹھایا بھی جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے۔ کوئی آئین اور قانون نہیں، کوئی وارنٹ نہیں، کہیں نہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ وارنٹ ہے، یہ ہے، کوئی جواب نہیں۔ تو یہ ٹیکٹکس آخر کب تک چل سکے گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ عرصہ یہ حکومت اس طرح سے ٹھہر سکے گی۔ کب تک اس طرح سڑکیں بند کریں گے؟ کب تک اس طرح سے کنٹینر لگا کر، کب تک پولیس کو اس ایکشن میں رکھا جائے گا؟ یعنی جس کا کام ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا، اس کو صرف اور صرف اس پہ لگایا ہوا ہے کہ یعنی جو مخالفین ہیں ان کی چادر اور چار دیواری، ان کے گھر کے تقدس کو پامال کرنے پر، صرف اس کام پر پولیس لگا دی گئی ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔